اور نہیں یاد تھا تو اتنا ہی پوچھو قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان کے 2 جھنڈے لہرائے گئے، ایک کراچی میں ایک ڈھاکہ میں۔ تو پاکستان کا جھنڈا جو تھا کراچی میں وہ لہرایا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اور جو ڈھاکے کا تھا وہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے۔ اگر قائد اعظم کا عقیدہ ہوتا فرقہ بندی پر تو کہتے کہ پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی دونوں ہیں، اگر یہاں دیوبندی لہرا رہا ہے تو وہاں بریلوی لہرائے، لیکن انہوں نے وہاں بھی دیوبندی کو بھیجا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پاکستان تبھی رہ سکتا ہے کہ اس کی دینی قیادت دیوبند کے پاس ہو۔ بھائی یہ بات عقل کی ہے کہ نہیں کہ یہاں کراچی میں اگر لہرایا دیوبندی تو ڈھاکے کا کس کو لہرانا چاہیے تھا؟ بریلوی کو جانا۔ لیکن قائد اعظم نے فرقہ بندی ختم کرنے کے لیے، اور اس کی سیاسی دہشت تھی کہ مقابلے میں کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ میں چونکہ پاکستان کا، میں اس لیے نہیں اس کی حمایت کر رہا، میں اس لیے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب جھنڈا لہرانے کی نوبت آئی تو جھنڈا مولانا عثمانی کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کے سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح ہیں، تو مولانا نے کہا کہ جھنڈا آپ لہرائیں، تو قائد اعظم نے نہیں ان کو کہا کہ آپ لہرائیں، نہ انہوں نے کہا آپ لہرائیں، تو قائد اعظم کے الفاظ قائد اعظم نے مولانا کہا یہ آپ کا حق ہے۔ تاریخ نے یہ الفاظ محفوظ کر لیے، ریکارڈ میں ہے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ ہمارے طالب علموں نے ہم سے پوچھا کہ جی حق کیسے بن گیا، تو میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم he was an eminent scholar of Islamic studies and he know all these depths of history۔ قائد اعظم کو پتا تھا کہ سب سے پہلے جہاد کی آواز اٹھائی تھی مولانا اسماعیل شہید ہیں بالا کوٹ میں، تو اسماعیل شہید کے وارث تو دیوبندی ہیں۔ اب آج وہ شہید کی آواز اگر خدا نے سن لی اور آزاد ملک دیا تو حق ہی نہیں کہا جھنڈا آپ لہرائے۔ جو جھنڈا لہرانے کا عنوان تھا وہ اس تاریخ میں یہ آپ کا حق ہے۔ کیوں؟ آپ کے بڑوں میں جیسے مولانا اسماعیل شہید جو بالا کوٹ میں سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ایک قوم بنانے کے لیے قائد اعظم کی سوچ، قائد اعظم اپنے وقت کے اعتبار سے ساری باتوں کو جانتے تھے، سمجھے، انہوں نے اس کا اپنا فیصلہ یہ تھا کہ جہاں یہ مختلف طبقوں کے لوگ ہوں وہاں دینی قیادت تبھی چل سکے گی اور دین تبھی چل سکے گا کہ اس کا قیادت اور امامت دیوبند کے پاس ہو۔ انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو آگے کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ تو قائد اعظم نے پاکستان کی دینی قیادت میں کس کو آگے کیا؟ اور نہیں یاد رہتا تو اتنا ہی پوچھو قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ